الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آقلارا پیشے خاموشی بوادر پیشے جاہل فراموشی بواد صحبت سالے ترا سالے کناب صحبت تالے ترا تالے کناب. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کہ ہم سب مرہون منت ہیں. رب العالمین نے ہم سب کو آج 9واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا. رب العالمین کی کرم نوازی ہے. رب العالمین ہی کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور ایک حدیث کی تلاوت فرمائی. ان دونوں کا عنوان، ان دونوں کا مصداق اور موضوع والدین کی عظمت ہے. والدین کریمین کی شان اور والدین کی عظمت کے اوپر یہ انحصار کرتے ہیں. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے. کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے. رب العالمین نے کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے تو کسی کو بیٹے کا درجہ عطا فرمایا ہے. رب العالمین نے رشتے بنانے کے بعد رب العالمین نے ہر ایک کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں. والدین کے الگ حقوق ہیں، اولاد کے الگ حقوق ہیں اور بیٹے کے الگ حقوق ہیں، بیٹے کا الگ حقوق ہے. رب العالمین نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں. لیکن رب العالمین نے سب سے پہلے جس کا حقوق اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے بعد رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ والدین کریمین ہیں. اپنی اطاعت اور بندگی کے بعد رب العالمین نے جس درجے کا بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کا درجہ ہے. رب العالمین قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت کے بازو اور اپنے رحمت کے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکاتے رہنا۔ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے ساتھ عزت اور نرم لہجے میں بات کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین کے بیٹے، اے عبداللہ ابن عمر، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو خراسان سے پیدل کاندھے پہ لایا ہے، پیدل کاندھے پہ لا کر مدینہ مکہ میں پہنچا کر پھر پورے خانہ کعبہ میں کندھے پہ اٹھا کر میں نے طواف کر دیا اور مناسک حج ادا کر دیا۔ اے عبداللہ بن عمر، آپ بتا دیجئے کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آپ نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر دیا۔ آپ تو کہتے ہو اپنے ماں کے حق کے بارے میں، آپ نے آپ کی ماں کا ایک سانس کے بدلے میں آپ نے اس کا پورا بھی حق ادا نہیں کر دیا۔ جب آپ کی ماں نے، آپ کی والدہ محترمہ نے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھ کر ایک قدم لگایا تھا، اس قدم کے بارے میں بھی آپ نے پورا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، رب العالمین قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، رب العالمین فرماتے ہیں والدین میں سے دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو رب العالمین فرماتے ہیں یبلغن احدہما ولا تنہرہما، رب العالمین فرماتے ہیں ان کو جھڑک کر بات مت کرنا، ان سے کیا کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، وقل لہم قولا کریما، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، اچھی بات کرنا، اپنے لب و لہجے میں نرمی لانا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ قولا کریما کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کس طرح فرماتے ہیں، یعنی ایک زر خرید غلام ایک ترش روح آقا کے سامنے جس طرح بات کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین کے سامنے اس طرح بات کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو پولیس کے آفیسر کے سامنے ہو تو کس طرح وہ نرم و عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولاً کریمہ کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں، اس سچو اور ترش روح آقا کے سامنے مجرم نرم لہجے میں بات کرتا ہے، اسی انداز میں اپنے والدین کے سامنے بات کرنا ہے، قولاً کریمہ یہی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اگر کوئی شخص تھکا ماندہ کام سے چور چور ہو کر، پسینے سے شرابور ہو کر، مزدوری کر کے اپنے والدین کے پاس آ کر اسی طرح کپڑے جھاڑ دیتا ہے، کپڑوں کو جھاڑ دیتا ہے تو اس کا دعا اور اس کا گرد و غبار والدین کو لگ جاتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا یہ بھی گستاخی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ گستاخی میں آتا ہے، اسی لیے ہم نے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا ہے، قرآن مجید کے فرامین پر ہم نے ایمان لانا ہے، قرآن مجید کے فرامین پر ہم نے ایمان لا کر اپنے عملی زندگی میں اس کو نمایاں کرنا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس کو لا کر پیش کرنا ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان جاؤں کیا خوب فرمایا ہے، اس طرح فرمایا اگر کوئی مزدور یا کوئی اور طبقہ جو کام کر کے تھکا ماندہ آ کر والدین کے سامنے کپڑے نہ جھاڑے، اس طرح یہ کپڑے جھاڑنا تو درکنار، لیکن جھڑک کر بات کرنا، ولا تنہرہما، ان کو غصے میں بات کرنا، ان کو سختی کے ساتھ بات کرنا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دونوں والدین زندہ ہوں، جس کے دونوں والدین زندہ ہوں، ماں باپ دونوں زندہ ہوں، اگر کوئی شخص ان کی خدمت کر کے اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرتا ہو تو رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے رہتے ہیں،
جو اپنے والدین کی اطاعت و بندگی میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا وقت ان کی خدمت میں گزار دیتا ہے، سارے اوقات ان میں مصروف رہتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے دونوں والدین میں سے ایک مر چکا ہو اور ایک زندہ ہو تو ان کی خدمت کر کے، اگر ان کی نافرمانی کر کے، تو رب العالمین فرماتے ہیں اگر خدمت میں تھوڑی سی بھی کمی کر کے لائے، تھوڑی سی بھی ناگواری طبیعت میں آئے، تو رب العالمین فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیا۔ کتنی سخت وعید ہے میرے مسلمانوں۔ رب العالمین نے خود کلام مجید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ کے تیجے فرماتے ہیں اپنے والدین کی کیا کرنا ہے؟ ہم نے عزت کرنا ہے، اپنے والدین کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قدر کرنا ہے، اپنے والدین کے پاؤں دبانا ہے، اپنے والدین کے سر دبانا ہے، اپنے والدین کے سر پر تیل لگانا ہے، مالش کرنا ہے، تب ہم جا کے فرما برداروں میں شمار ہوتے ہیں، صرف اطاعت سے نہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بندے سے، ایک بوڑھا آدمی بھی اس کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ تو اس آدمی نے یہ بتایا اے اللہ کے رسول قربان جاؤں یہ میرے والد محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تمشی قبلہ، اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، ولا تمشی لا تمشی قبلہ، اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، ولا تقعد قبلہ، اپنے والد محترم سے کبھی مجلس میں پہلے نہ بیٹھنا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، والد پیچھے آ رہا ہے، بیٹا آگے چل رہا ہے، یہ گستاخی پہ ہے، یہ گستاخی لکھا ہے۔ پھر آپ سب نے کیا فرمایا؟ ولا تدعوه باسمه، آپ سب نے فرمایا اے نوجوان اپنے والد کا نام لے کر مت پکارنا۔ پھر کیا فرمایا؟ ولا تسبوه باسمه، اور اپنے والد کو گالی بھی نہ دینا، یہ بھی گستاخی ہے۔ نام لے کر نہ پکارنا، مجلس میں اگر بیٹھے ہو تو اس سے آگے اس سے پہلے نہ بیٹھنا، راستے میں چل رہے ہوں تو راستے میں اپنے والد سے پہلے نہ چلنا۔ یہ ہم سب معاشرے کے رب العالمین نے یہ سارے آداب سکھائے۔ اگر والد اور بیٹا دونوں راستے میں چل رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے والد سے پہلے نہ چلنا۔ اگر مجلس مجمع میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، والد کے ساتھ آ رہا ہے تو والد سے پہلے نہیں بیٹھنا ہے، جب تک والد محترم نہ بیٹھے مجلس میں، بیٹے کو بیٹھنے کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا۔ کیا فرمایا؟ پھر اپنے والد کو بھی گالیاں نہیں دینا اور اپنے والد کا نام لے کر نہیں پکارنا۔ یہ آداب معاشرت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک بدبخت کا واقعہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں میں سناتا ہوں۔ ایک لڑکی کا عاشق تھا، ایک لڑکا عاشق تھا۔ اس لڑکی نے یہ شرط لگا دی، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ کے تحت لکھا ہے۔ وہ واقعہ، وہ لڑکی کا عاشق تھا وہ لڑکا۔ اس لڑکی ظالم و جابر نے کہا میں تب تجھ سے شادی کر لوں گی جب تم اپنے والدہ کو ذبح کر کے ان کا جگر میرے پاس لاؤ گے، تب شادی کر لوں گی۔ میرے مسلمانوں، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ ہمارے نوجوان غلط فہمی میں آ کر اپنی ماں سے بھی تمیز نہیں کرتے، ماں کا مقام و مرتبہ بھی نہیں جانتے، والد کا بھی مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے۔ اس ظالم و جابر بیٹے نے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا، پھر درد سے کی تکلیف وہ لوگ جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان درد سے کے تکلیف کے باوجود بھی تنگ راستے سے آ کر دائمہ 2 سال یا 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ظالم و جابر بچہ اپنی ماں کو کیا کرتا ہے؟ شہید کر دیتا ہے۔ شہید کر کے اپنی ماں کا جگر نکال کر پلیٹ میں لے کر جا رہا تھا، راستے میں لے جا کر وہ اس کو ٹھوکر لگی، گر پڑا تو اس دل سے آواز آیا، میرے مسلمانوں، اس دل سے آواز آیا میرے لگتے جگر، میرے قربان تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ قربان جاؤ، ماں کو شہید کیا ہے، ماں کو ذبح کیا ہے، چیر کر پوسٹ مارٹم کر کے اندر سے دل نکال کر وہ دل سے اس طرح آواز آتا ہے۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو اپنے لگتے جگر کے لیے کتنی ترستی۔ میرے مسلمانوں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں پر غور کریں۔ ہمارے بچے بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا بہت بڑا یعنی مستقبل کے معمار ہے یہ۔ اگر ہم ان کا فکر نہیں کریں گے تو کون فکر کرے گا؟ اگر ہم ایک والد ہو کر اپنے بچوں کا فکر نہیں کرتے، اپنے والدین ہو کر فکر نہیں کرتے، دوسرے کو کیوں فکر کریں گے؟ اپنے بچوں کی خود فکر کرنا، اپنے بچوں کی خود تربیت کرنا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ہو،
اور اپنے والدین میں سے جبرائیل امین علیہ السلام نے ان الفاظ میں بددعائی دی، اپنے والدین میں سے دونوں کو پائیں یا ایک کو پائیں اور جنت خدمت کرے کہ اپنے اوپر جنت واجب نہ کرے. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعائی دی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرے. آج رمضان المبارک کا مہینہ 9واں روزہ چل رہا ہے، یعنی پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن آج ہم میں سے کون ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا؟ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، ہم بچے والدین سے ناراض ہیں. میں نے اپنے سماج میں ایسے نوجوان اور ایسے والد دیکھے ہیں، اللہ کی قسم، والد بیٹے سے بات نہیں کرتا، بیٹے والد سے بات نہیں کرتے، بیٹے والد کو گالیاں دیتا ہے، باپ بیٹے کو گالیاں دیتا ہے. رب العالمین نے اس نے پیدا فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے. سورہ لقمان میں رب العالمین فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. سورہ لقمان میں رب العالمین فرماتے ہیں سب سے پہلا میرا شکریہ ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ہمارا وجود کا سبب، دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہی ہیں. اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو آج ہم ممبر میں نہ ہوتے، آج ہم نوجوان نہ ہوتے، ہمارا وجود نہیں ہوتا دنیا میں. ہمارے وجود دنیا میں آنے کا واحد ذریعہ رب العالمین نے ہمارے والدین بنایا ہے. اگر ہم نے ان کی گستاخی کی، اگر ہم نے ان کی نافرمانیاں کی، اگر ہم نے ان کو یعنی ستایا تو رب العالمین کا عرش ہلتا ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج عجیب معاملہ پاکستان کے اندر یعنی ظاہر ہوتا ہے. لوگ اپنے ماؤں سے، والدین سے تنگ ہو کر اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں لے جا کر فیس بھرتے ہیں، ہر مہینے میں فیس ڈالتے ہیں. ان فیسوں کی وجہ سے اولڈ ہاؤس والوں کی تربیت کرتے ہیں. پتہ نہیں کس عالم میں وہ زندگی گزارتے ہیں، کس دکھ درد میں وہ زندگی گزارتے ہیں. آپ یوٹیوب میں دیکھیں، آپ فیس بک میں دیکھیں، آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں. جن کے والدین کریمین زندہ ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں. اس مائع مقدس میں ان کی کیا کرے؟ ہم سب نے عزت کرنا ہے، ان کی قدر کرنا ہے، پاؤں دبانا ہے، تب جا کر ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں ہم جنت کے مستحق ہیں. جنت ہمارے لیے کھل چکا ہے دروازہ جنت کا. اس لیے میرے عزیزوں، نوجوان خون ہے، نوجوان خون کے اندر نوجوان جذبات ہوتے ہیں. ان جذبات کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. اگر ہم خدا نہ خواستہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کریں گے تو ہمارے یعنی دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. والدین نہ ملنے والی چیز ہے، والدین نہ ملنے والی چیز ہے. دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے. بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، کاروبار بھی مل جائے گا، مسجد بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نہ ملے سوائے والدین نہیں ملتے. میرے عزیزوں، اپنے والدین کی زندگی میں کیا کرو؟ عزت کرو. میں نے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی والدے کو کتی کہہ کر بولتے ہیں. یقین جانے میں ایسی گواہ اپنے والدے کو کہتے کتی بھونک پر، بس بھونک کو نہیں، اس طرح کہتے. قربان جاؤں تیری تربیت پر. کیا یہ تربیت ہے؟ یہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنی ماں کو کتی کہہ کر پکارے، اپنے ابو کو کتا کہہ کر پکارے. کتا بھونک رہا ہے، یقین کرو میں نہیں گواہ ہوں. بیٹا والد کو اس طرح بول رہا ہے، وہ والد بیٹے کو اس طرح بول رہا ہے کتا ہے، اور ماں کو کہتا ہے یہ کتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسے معاشرے میں لوگ ہیں، ان معاشرے پہ ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. یعنی نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. کیا وہ لوگ کیا ہم سے اچھے نہیں ہیں؟ کیا ان کا عقل نہیں ہے؟ کیا ان کا عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے کہ اس طرح اپنے والدین کو کیا کرتے ہیں؟ بکتے ہیں، بولتے ہیں تو بھوک مت کتی کتا. استغفر اللہ. اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم فرمائے، ہمارے نوجوانوں پہ رحم فرمائے. ایسے نوجوان اس بستی میں، اس دھرتی پہ گھوم رہے ہیں اور پانچے لٹکا کر، ٹگرو سے نیچے لٹکا کر فخری انداز میں چلتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا، تنبیہ بھی کی، خدا را اس طرح نہ کرے، آپ اپنی عاقبت اور اپنی دنیا کو دونوں کو خراب کرتے ہیں. میرے مسلمانوں، اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ، نیک لوگوں کی مجلس میں بٹھاؤ، نیک لوگوں کی مجلس میں لے جاؤ، خود بھی جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤ. جا کر وہاں پر بیٹھے ہاتھ پکڑ کر رکھیں تاکہ وہ بزرگوں کی آواز سنیں گے اور ماں کی بیانات سنیں گے اور آپ کے بچے سدھر جائیں گے. ورنہ یہ پرفتن پرآشوب دور ہے. نہ والد کا قدر، نہ والدہ کا قدر، نہ استاد کا قدر، نہ شاگرد کا قدر. یہ مفقود ہو چکا ہے میرے بزرگوں. معاشرے کے اندر میرے استاد محترم کچھ دن قبل یہاں پہ آئے تھے. یقین جانے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں. میں اپنے استاد سے ابھی بھی میں ڈر رہا تھا. میں اپنے استاد کے سامنے کئی مرتبہ مجھے کہا آپ افطار کریں تو آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. وہ
कमरे में। मैंने कहा मेरे उस्ताद के सामने मैं खाना नहीं खाता। हमारे असातिज़ा की तरबियत थी, तब जाके रब्बुल आलमीन ने हमें इस मकाम पर, हमें इस मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया। इसलिए जो लोग तरक्की चाहते हैं, जो लोग यानी असफल से अदना की तरफ, अदना से असफल की तरफ जाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और अपने बच्चों पर यानी तरबियत पर तरजीह दे। रोज बरोज उसके ऊपर बातें बनाएं, बातें बनाकर अपने बुजुर्गों की वाक़यात सुनाएं, उलमाए कराम के हिकायत सुनाएं और बुजुर्गों की हिकायत सुनाकर इनकी ज़हन साजी करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हमारे इलाके का एक यानी बूढ़ा शख्स था, मेरे वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं। मैं 5वीं क्लास पढ़ रहा था, 5वीं क्लास पर मेरे अब्बू के साथ स्कूल से मैं आ रहा था। एक बुजुर्ग का नाम मैं नहीं लूंगा, हमारे इलाके का है। ये अदले का बदला है, ये अदले का बदला है। अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। ये अदले का बदला है। अगर तुम अपनी वालिदैन की खिदमत से जी चुराओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी खिदमत से जी चुराएंगे जी, आपसे दूर भागते जाएंगे। मेरे मुसलमानों, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मैं नहीं गवाह हूं। मेरे वालिद मोहतरम यहाँ बैठे हुए लेटे हुए थे। वो शख्स, मेरे वालिद ने कहा बेटा ये किसी बंदे को मार के रखा है। हम करीब गए, देखा तो वही बंदा है। वो थका मांदा हुआ आकर बैठा हुआ है। उसका बेटा फौज में था, तनख्वाह लाने के लिए गया था। तनख्वाह उसने ये कहा मेरे वालिद उसको तनख्वाह नहीं दे दो, उसको खाली हाथ भेजा। वहां जाकर प्यास की शिद्दत की वजह से यानी बेहोश होकर बैठा हुआ था। मैंने घर से पानी लाया, गोली भी दी, उसको लाकर खिलाया। तब उसने एक लंबी सांस ली, लंबी सांस लेकर कहा बेटे ने मुझे घर से निकाला है। यकीन जानो मेरे बुजुर्गों, उस बच्चे, उस बूढ़े के अल्फाज हैं, वो मर चुका है, अल्लाह को जवाब दे चुका है। उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला है और वो फौजी है, मैं उसकी तनख्वाह लेने के गया था लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं दिया। और घर के अंदर जितने भी बर्तन हैं, बर्तनों को यानी खाना देने के लिए मेरे भी हैं, मैंने अपने पैसे मजदूरी से जमा करके लाया था। वो बर्तन उठा कर कहा था ये तू उस बर्तन में खाने के लायक नहीं है। बर्तन उठाता है, प्याले उठाता है। ऐसा माजरा, ऐसा समाज के अंदर लोग जी रहे हैं। फिर क्या कहा, कई मरतबा मैंने अपने पोतों से कहा, पिस्तौल के अंदर गोली भी दी, गोली डालकर कहा कि आप अपने वालिद को मारो। देखो मेरे मुसलमानों, ऐसे लोग जी रहे हैं इस दुनिया के अंदर। जमीन पर जितना क्यों नहीं आती, ये आसमान रिजा रिजा होकर, पहाड़े रिजा रिजा होकर जमीन पर क्यों नहीं बरस पड़ते। हमारे माशरे में ऐसे लोग जी रहे हैं। क्या कहा फिर उस बूढ़े ने अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा उसका कसूर नहीं है। मैंने अपने वालिद को यानी गले में रस्सी डालकर 3-4 फुट तक ले गया तो मेरे वालिद ने ये कहा बेटा इससे आगे न ले जाओ। यहाँ तक मैंने अपने वालिद को भी लाया था, रस्सी भी घिसी लेकर। मेरे मुसलमानों, गौर करो कितना अफसोसनाक वाकया है। फिर मेरे बेटे जो फौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, फिर मेरे बेटे ने भी मुझे इस तरह किया। ये अदले का बदला है। बेटे ने रस्सी मेरे गले पे बांध कर मुझे रस्सी के साथ घसीट कर, मैं जिस जगह पे मैंने अपने वालिद को लिया था वहां पे मेरे बेटे ने भी मुझे घसीट कर ले गया। मेरे मुसलमानों, खुशकिस्मत है वो गिराने, खुशकिस्मत है वो लोग जिनके घरों में वालिदैन जैसी निमत उज़्मा मौजूद है। खुशकिस्मत है वो गिराने जिनके अंदर ये दोनों, जन्नत भी मौजूद है, जहन्नम भी मौजूद है। अगर हम खिदमत करते हैं तो जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, अगर हम खिदमत नहीं करते तो जहन्नम के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। इसलिए इन वाकयात से इसलिए बयान करता हूँ ताकि इन ऐसे वाकयात, जनौने वाकयात से हम इबरत हासिल करें और अपने वालिदैन करीमैन की खिदमत में सबसे अव्वल होकर खिदमत सर अंजाम देंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। वालिदैन न मिलने वाली चीज है, नायाब मोती है, नायाब हीरे हैं, इनकी कदर करें। जब दुनिया से जाएंगे तो फिर क्या करते हैं, एक इंग्लिश का मकौला है, क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, रोते हैं हाय मैं तो मर गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं तो मर गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। ओ मुसलमानों, ये मगरमच्छ के आंसू न बहाए। मैंने अपने आंखों से ऐसे वाकयात देखे हैं, खुसूसन यानी नीचे तबके के लोग होते हैं ना, या अफसर ना होते, जो 5 सिक्के 10 सिक्के 8 सिक्के नीचे होते हैं, ये अपने वालिदैन की कदर करते हैं। ये इतने दिन से ऊपर वाले ऑफिसर 21, 20, 18, 19 होना, यकीन करो अपने वालिदैन के साथ चलना भी नगवारा करते हैं। अपने वालिदैन के साथ घर में बिठाकर खाना पीना यानी एक साथ करने को भी क्या करते हैं, उसको मायूब समझते हैं। ऐसे लोग मैंने देखा है जब वालिदैन को पूरी जिंदगी कर नहीं दिखाते हैं, जब मरते हैं तो फिर आकर क्या करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मैंने देखा है ऐसे मुआशरे में। अगर हम में एक मौलवी होकर एक माशरे का इस्लाह नहीं करूं तो कल क़यामत के दिन अगर कोई बंदा मेरे गिरबान पकड़ेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर इस मजमुए के अंदर जिसके वालिदैन हैं, मैंने ये वाकया सुनाया है,
جا کر اپنے والدین کی خدمت کرے. اگر کوئی والدین کی خدمت میں کمی کوتاہی کرتا، خدا نہ میرا گریبان قیامت کے دن نہ پکڑے. والدین نہ ملنے والا گوہر، نہ ملنے والا انمول موتیاں گھروں کے اندر موجود ہیں، تو ہم جا کر کیوں نہ دوسروں کی چاپلوسی کرے، جا کر کیوں دوسروں کی خدمت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین کی خدمت کرے. صبح اشراق کے بعد اپنے والدین کے چہرے کی طرف اس نیت سے دیکھے، یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے جنا ہے، انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے. اس نیت سے اگر کوئی والدین کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس مہنگائی کے عالم میں، اس مہنگائی کے دور میں حج کرنا کتنا مشکل ہے، کتنے یعنی جمع پونجی اس میں خرچ ہوتی ہے، کتنے پیسے وہاں پر صرف ہوتے ہیں. 25 لاکھ جاتے ہیں، 30 لاکھ جاتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اس سے بہتر نہیں ہے روزانہ صبح جا کر اپنے والدین کی زیارت کرے اور ایک حج عمرے کا ثواب حاصل کرے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ صبح جا کر فرسٹ ٹائم نماز کے بعد جا کر اپنے والدین کی زیارت کرے. آج ہم اپنی بیوی کی زیارت کرتے ہیں، بچوں کی زیارت کرتے ہیں، والدین ترستے ہیں، میرا بیٹا میرے کمرے میں کیوں نہیں آتا، میرا بیٹا میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا. والدین روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہمیں دس سے مر نہیں. وہ مسلمانوں کی عادت کا بدلہ ہے. ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی والدین ہیں، ہمارے بھی بچیاں ہیں. کل ہمیں بھی یہ بدلہ چکانا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. اس لیے میرے مسلمانوں، اپنے مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کی قدر کرنا ہے. اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. بچوں کی تربیت اس انداز سے کرے اور اس نیز میں کرے کہ بیٹا والدین دادا دادی نہ ملنے والی قوم ہے، نہ ملنے والی نایاب ہستیاں ہیں، انمول ہستیاں ہیں. ان کی خدمت آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا. اس طرح خدمت کر کے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے بھائی دوستوں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 دعائیں فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک دعا یہ فرمایا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور اس طرح بڑا نوجوان بنا دیا. اے اللہ ان پہ رحم فرما. دوسری دعا میرے اور آپ کے رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور قیامت کے دن تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، مغفرت فرما. یہ دعا کریں گے نا انشاءاللہ؟ جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کرے، جن کے والدین زندہ ہیں حیاتی میں ہیں ان کی خدمت کرے. جن کی والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے یہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کرے. ایک وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دوسرا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب. اس طرح کی دعائیں اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان دعاؤں سے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبانوں کو ہم نے ترک کرنا ہے. تب جا کر ہم کیا کریں گے؟ والدین کے فرما برداروں کے لسٹ میں شمار ہوں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام میں کیا فرمایا؟ انشکر لی ولوالدیک والی المصیر. اپنے والدین میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ رب العالمین یہ تو والدین کے لیے ہو گیا. 2 دعائیں کا اہتمام کریں گے تو والدین کے فرما برداروں میں شمار ہوں گے، والدین کے نیک بخت لڑکوں میں اور بیٹوں میں شمار ہوں گے. یہ رب العالمین کے ہم شکریہ کس طرح ادا کریں گے؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. تو رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھ کر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، تو مفسر فرماتے ہیں یعنی وہ شخص بھی کیا ہے؟ نیک بختوں میں شمار ہوگا، وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہوگا. اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کے نافرمان بندوں میں شمار ہوں گے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. تو سارے ساتھی یعنی صمیم قلب سے اور دل میں ارادہ رکھیں انشاءاللہ العزیز یہ 2 باتوں پر میں پوری زندگی عمل کرنا رہوں گا. رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، رب العالمین مجھے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مرحومین کے لیے یہ 2 دعاؤں کا اہتمام کرے اور یہ اپنے کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا جو انشکر لی کے مثال 5 وقت کی نماز ہر محلے میں مسجد الحمدللہ مسجدوں کا برمار ہے، مسجدیں بہت زیادہ ہے، ہر گلی کوچے میں ہے. آ کر 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں یعنی لسٹ میں شمار ہوں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ باقی سارے ساتھی یعنی سنتوں کا اہتمام فرمائے. رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.